کانفرنس کو سننے کے بعد آج جب آپ واپس لوٹ کر کے جائیں گے، صبح یہ گلیاں، صبح آپ کا شہر بھی مجھے بتائے گا کہ کیا آپ کے اندر بھی کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی ہے۔ اس کانفرنس کو سننے کے بعد، پیغام سننے کے بعد آپ کی آنکھ کے اندر حیا کا انقلاب آیا یا نہیں آیا؟ آپ کی گفتگو کے اندر اخلاق کا انقلاب آیا ہے یا نہیں آیا؟ آپ کی زندگی کے اندر میرے نبی کی سیرت کا انقلاب آیا ہے کہ نہیں آیا؟ آپ کی زندگی کے اندر میرے نبی کی تعلیم کا انقلاب آیا ہے یا نہیں آیا؟ آپ کی زندگی کے اندر قرآن اور حدیث کا انقلاب آیا ہے یا نہیں آیا؟ آپ کی خوشی اور غمی کے اندر میرے نبی کے پیغام کا انقلاب آیا ہے یا نہیں آیا؟ حضرات گرامی کے اگر تو انقلاب آ گیا تو پھر تو آپ کو مبارک ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جس نے بھی میرے نبی کی سیرت کو اپنایا ہے وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا، اس کی دنیا بھی سدھر گئی ہے، اس کی آخرت بھی سنور گئی ہے۔ یہی تو بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کی آمد میں کوئی شک نہیں ہے، میرے نبی کی آمد کو سب کے سب مانتے ہیں۔ جب میرے نبی دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے ہیں، خوشی کی گئی ہے۔ ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کیا میرے نبی کے میلاد کی خوشی کے اندر، ابو لہب نے بھی خوشی کو منایا ہے۔ کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی نے آپ کو پتھر نہیں مارا، کسی نے آپ کو لہو لہان نہیں کیا ہے، لیکن جب میرے نبی نے اپنے آنے کا مقصد بتایا ہے، جب میرے نبی نے اپنا مشن بتایا ہے، جب میرے نبی نے لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی ہے، تب میرے نبی کو پتھر مارے گئے ہیں، تب میرے نبی کو دیوانہ کہا گیا ہے، میرے نبی کو مجنون کہا گیا ہے، میرے نبی کو شاعر کہا گیا ہے، میرے نبی کو لہو لہان کر دیا گیا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح نا، کیا میرے نبی نے لہو اپنا قیمتی اسی لیے بہایا تھا کہ میرے نبی منوانا چاہتے تھے کہ میرے میلاد کو مانو کہ میں دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آیا ہوں؟ کیا بدر و احد صحابہ کرام نے اسی لیے سجایا تھا کہ میرے نبی کے میلاد کو مانو؟ اور نہیں ہو کائنات کے لوگوں، سارے کے ساری انسانیت میرے نبی کے میلاد کو مانتی ہے۔ ہاں مسئلہ یہاں پر ہے، میرے نبی کی سیرت کو بھی مانا جائے۔ آج کا مولوی میرے نبی کی میلاد کو اور اس کا پیغام دیتے ہوئے بتانا یہ چاہتے، تم ایک سال بعد جھنڈیاں لہرا دو، ایک سال بعد جلوس نکال دو، ایک سال بعد بازاروں میں جا کر کے گانا بجانا شروع کر دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے نبی کے میلاد پر بات کر کے اور اس انداز کی دعوت دے کر کے یہ سیرت مصطفیٰ کو چھپانا چاہتے، کیونکہ اسے پتہ ہے اگر میں نے سیرت مصطفیٰ بیان کی میری پیری ختم ہو جائے گی، اگر میں نے سیرت مصطفیٰ بیان کی مجھے بتانا پڑے گا میرے پیغمبر تو لڑکیوں سے یوں بیعت نہیں لیا کرتے تھے جیسے میرا پیر بیعت لیتا ہے، میرے پیغمبر تو بڑے حیا والے تھے، لیکن میرا پیر تو اپنی مریدنیوں سے اپنی ٹانگیں بھی دبواتا ہے، اسے بتانا پڑے گا۔ اسی لیے وہ میلاد کی بات کرتے ہوئے سیرت مصطفیٰ کو چھپاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جب تک ہم مقصد آمد مصطفیٰ کو نہیں پہچانیں گے کامیاب نہیں ہو